الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سلام کے متعلق کچھ ضروری مسائل اور اس کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب بھی کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کا جواب دو، اس سے بہتر انداز میں اس سلام کا جواب دو۔ یعنی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو تم اس کے سلام کا جواب اس سے اچھے یعنی کہ زیادہ الفاظ میں اسے لٹاؤ۔ اور اس کے بعد بہت سی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سلام کے فضائل کے حوالے سے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں ہو جاتے، مومن نہیں بن جاتے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرنے لگ جاتے، یعنی کہ ایک دوسرے کے دل میں جب تک تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت نہیں پیدا ہو جاتا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس پیار اور محبت کو پیدا ہونے کے لیے طریقہ بھی بتا دیا کہ میں تمہیں وہ بات بھی بتا دیتا ہوں جس سے تم ایک دوسرے کے لیے اپنے اپنے دلوں میں جگہ رکھنے کے لیے کافی ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے لیے تمہارے دلوں میں الفت، پیار، چاہت بڑھ جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے بکثرت سلام کرو، کہ جب تم ایک دوسرے سے بکثرت سلام کرو گے تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے پیار محبت پیدا کر دے گا، اور جب تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا تو تم مومن بن جاؤ گے، اور جب تم مومن بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا، تمہیں جنتی لوگوں میں شمار کر دے گا۔ تو اس کے بعد حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جوں جوں اس کے الفاظ زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی نیکیاں بھی بڑھاتا چلے جاتا ہے، کہ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا، اور جب ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکیاں۔ اسی طرح اچھے الفاظ اگر کوئی بڑھاتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلام کا آغاز کب سے ہوا۔ ناظرین اکرام، سلام کا آغاز جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں آپ کی شکل و صورت بنائی، جب آپ میں روح ڈالی گئی تو ایک فرشتوں کے گروہ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ ان سے سلام کہہ دیجیے، السلام علیکم۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے، سلام کیا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سلام کیا، جواب ملا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، آج کے بعد آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے یہی سلام ہے، یہی ایک تحفہ ہے۔ تو سلام کا آغاز اس وقت سے ہوا۔ تو اب سلام تو ہم نے کر لیا، پتہ چل گیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا۔ اس کے بعد اب یہ بات ہم نے سیکھنی ہے کہ سلام میں پہل کون کرے، کہ سلام پہلے کس کو کرنا چاہیے، شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا بتاتی ہے، اسلام کا حسن زیادہ کس میں ہے کہ پہل کون کرے۔ تو آئیے یہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی سوار ہے، سواری پر سوار ہے، تو سوار کو چاہیے جو پیدل چل رہا ہے سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پیدل چل رہا ہے اس کو چاہیے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے سلام کرے، اور اسی طرح جو چھوٹا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ اور پھر اسی طرح اگر گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، دونوں طرفوں سے کچھ لوگ آئے
آپس میں ملاقات ہوئی، ملے، تو ان میں دو گروہوں میں یہ چیز دیکھی جائے گی، جو زیادہ ہے تعداد کے لحاظ سے، جو لوگ زیادہ ہیں، کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، کیونکہ اس میں بھی حسن ہے، ہو سکتا ہے زیادہ تعداد والوں میں اللہ کے قریب، اللہ کے برگزیدہ بندے زیادہ ہوں، تو اسلام کا حسن دیکھیے۔ تو اس میں بھی دیکھیں شریعت نے ہمیں کتنا پیارا طریقہ سکھایا، بتایا۔ تو جب بھی کوئی سلام کرتا ہے تو سلام میں پہل کرنا، کہ پہلے سلام کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، جو کہ ہمیں شریعت نے، اسلام نے سکھائی ہے کہ سلام میں پہل کرنا یہ افضل ہے۔ اور سلام کرنا کیا ہے؟ تو سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، فرض ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فرائض سے زیادہ سنت کا اجر و ثواب ہوتا ہے، تو سلام میں بھی اسی طرح ہے۔ اب سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، فرض ہے، تو سلام کرنے والے کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت جواب دینے والے کے، کہ اب جو سلام کر رہا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کو اجر و ثواب زیادہ عطا ہوگا، حالانکہ وہ سنت ادا کر رہا ہے، لیکن جواب دینے والا فرض ادا کر رہا ہے، فرض کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اس کے لحاظ سے کم ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ سلام کرنے میں اکثر لوگ زیادہ جھک جاتے ہیں، تو بالکل بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ رکوع کی حد تک لوگ سلام کرنے میں جھک جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی رکوع کی حد تک جھکا کسی کو سلام کرتے وقت تو یہ حرام ہے، یہ بات غور سے اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی رکوع کی حد تک جھک جاتا ہے سلام کرنے کے لیے تو یہ حرام ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، یعنی کہ غیر مذاہب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ کہ اب دیکھیں یہود جو ہیں، یہودی، وہ انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، ان کا ایک انداز ہے ملنے کا، سلام تو نہیں کہوں گا، ان کا انداز ہے انگلیوں کے ساتھ۔ تو اب جو نصرانی ہیں، نصارہ ہیں، وہ تلیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا حسن دیکھیں، زبان سے اچھے کلمات، دعائیہ کلمات نکالنا مسلمان بھائی کے لیے، صحت و عافیت کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح تم سلام نہ کرو۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں عام ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، سب کی نظر میں یہ بات ہے کہ ہم ہاتھ سے سلام کر دیتے ہیں، یا پھر اپنی گردن کو جھکا کے ہم سلام کرتے یا جواب دیتے ہیں، یا اپنی نظروں سے کسی کو سلام کرتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں، یا کوئی ہمیں سلام کرتا ہے پھر ہم کسی اشارے کے ساتھ اس سلام کا جواب دیتے ہیں، منہ سے نہیں بولتے۔ سلام کرنے والے زیادہ تر بھی ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے نہیں بولتے، ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں، سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ اشارہ کر دیتے ہیں، اور جواب دینے والا بھی پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو صرف اشارے سے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، جب تک وہ اپنے منہ سے نہیں بولے گا، اپنی زبان سے کلمات نہیں نکالے گا، بھلے وہ سلام کرنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمات اپنے زبان کے ساتھ ادا کریں۔ ہاں کسی نے سلام کیا تو اسے چاہیے زبان کے ساتھ بھی وہ کلمات ادا کرے، السلام علیکم۔ تو جواب دینے والے کے لیے بھی اسی طرح ہے، وہ اگر ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، سر کے ساتھ اس سلام کا جواب دیتا ہے، تو زبان کے ساتھ بھی اس کے لیے ضروری ہے وہ کلمات ادا کرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اسی طرح پھر یہی سلام دیکھیں، آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھر میں جتنے لوگ، جتنے افراد رہتے ہیں، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، الفت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، جتنے گھر میں آج دیکھیں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ ہم اپنی بستی میں دیکھیں، ایک گھر کی دوسرے گھر کے ساتھ نہیں لگتی، ایک گھر والے ہیں دوسرے گھر والوں کے ساتھ نہیں لگتی، بستی میں دیکھیں، علاقے میں دیکھیں، پھر جہاں پہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، اپنے کاروبار کام کاج کرتے ہیں، یا ہم اپنی نوکریوں پہ جاتے ہیں، دفتر میں ہم دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، جہاں بھی جاتے ہیں، معاشرے میں ہم دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے اختلافات کا ایک سمندر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں موجود ہے۔
تو حضور علیہ السلام نے اس کا حل ہمیں بتایا ہے، اس کا حل ہمیں سکھایا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ سلام کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، تمہارے دلوں میں محبت اور الفت بڑھ جائے گی۔ یہی جو نفرتیں ہیں ہمارے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے برائیاں ہم سوچتے ہیں، اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، تو یہی نفرتیں، اختلافات، یہ پیار، محبت، الفت میں بدل جائیں گی، اتفاق میں بدل جائیں گی۔ تو یہی سلام گھر میں برکت کا ایک ذریعہ ہے، یہی سلام جو عام کرتا ہے گھر میں رزق میں برکت ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ بھی سلام ہے۔ تو اس سے بڑی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو سلام کو عام کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں سلام کر کے جائیں، گھر میں داخل ہوں سلام کر کے آئیں، جہاں مجلس میں جاتے ہیں ہم سلام کریں۔ تو سب سے بڑی بات کہ سلام میں پہل کرنا، یہ نہ بھولیے گا کہ سلام میں ہم نے پہل کرنی ہے، جس سے ملیں تو اس کو سلام کریں، بھلے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب کوئی سلام کسی سے کرتا ہے اس کا دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں پیار، محبت، الفت بھر جاتی ہے۔ تو پھر وہی لوگ کہ جن کے آپس میں محبت، پیار ہے، وہ مومن ہے، اور مومن جنت میں داخل ہوگا۔ تو آئیے آج سے ہم اپنی زندگی میں اس کو بکثرت ہی عمل لائیں اور دوسروں کو دعوت دیں کہ سلام کو عام کرنا ہے، سلام میں پہل کرنی ہے۔ تو یہ بہت سی بیماریاں جو آج ہمارے دلوں میں موجود ہیں، نفرتیں، طرح طرح کے اختلافات، بے برکتی، گھر میں رزق میں برکت کا نہ ہونا، گھر میں اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، تو ان کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی سلام ہے۔ آئیے ہم سلام کو عام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔